لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل. اہل بیت کے خاندان کا ایک تعارفی سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا. اس میں گزشتہ جماعت میں یہ جو دروس میں ہمارا ذکر چلا وہ امام محمد جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں تھا. اب آگے ان کی اولاد کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے 6 بیٹے تھے جن میں سے 2 زیادہ مشہور ہوئے. ویسے ان کے بچوں میں جو نام ہیں موسیٰ، اسماعیل، عبداللہ، محمد، علی، یہ نام ان کے بچوں کے ہیں. لیکن جو زیادہ معروف ہوئے ان میں 2 معروف ہوئے. ایک ان کے بیٹے تھے اسماعیل اور دوسرے ان کے بیٹے تھے موسیٰ. یہ زیادہ مشہور ہوئے. جو اسماعیل تھے یہ زیادہ لمبی عمر نہیں پائی، بالکل جوانی کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آج بھی کچھ لوگ ہیں، یہ ہمارے گلگت کے علاقے میں جائیں ادھر ایک فرقہ ہے، وہ اسماعیلی فرقہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اسماعیلی. تو ان کی نسبت انہی کی طرف ہے کہ ہم ان کی لڑی کے اندر ان کی ماننے والوں میں ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاتے ہیں. اور یہ وہی اسماعیل ہیں جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. دوسرے ان کے بیٹے جو زیادہ مشہور ہوئے جن کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ہیں امام محمد موسیٰ کاظم. موسیٰ ان کا نام تھا، کاظم ان کا لقب تھا. ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آج کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو کاظمی کہتے ہیں، کاظمی. تو وہ انہی کی طرف نسبت ہوتی ہے، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. اب ان کی جو کنیت تھی وہ تھی ابو الحسن ان کے بیٹے کی وجہ سے، اور نام موسیٰ ہے، لقب ان کا کاظم بھی ہے. کاظم کہتے ہیں وہ آدمی جو غصے کو پی جائے. قرآن میں اس کا ذکر ہے والکاظمین الغیظ، کہ یہ ایمان والے غصے کو پی جاتے ہیں. تو یہ بڑی برداشت والے تھے، غصے کو پینے والے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب کاظم زیادہ معروف ہوا. ویسے ان کے القابات میں صابر بھی ہے، صبر کرنے والا، صالح، نیک، یہ بھی ان کا لقب ہے. امین، امانت دار، یہ بھی ان کے القابات میں آتا ہے. یہ پیدا ہوئے مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی ہے جو پرانا روڈ ہے مدینہ اور مکہ کا، جہاں سے حضور علیہ السلام حج کے لیے آئے. جہاں سے اب حاجی آتے ہیں یہ راستہ حضور کا نہیں تھا. وہ راستہ ذوالحلیفہ سے اندر کو مڑتا تھا، اس کی طرف روحہ آتا ہے. پھر راستے میں ابوا کی بستی بھی آتی ہے جہاں پر آپ علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمینہ ان کی قبر بھی ہے. تو یہ امام جعفر صادق اسی ابوا بستی میں پیدا ہوئے تھے. ان کی جو والدہ تھی وہ باندی تھیں، یعنی باندیاں پہلے زمانے میں ہوتی تھی جو کافروں کی عورتیں قید ہو جاتی تو ان کو مسلمان قتل نہیں کرتے تھے بلکہ گھر میں باندیاں بناتے تھے، وہ گھر کا کام کرتی تھیں. اور باندی کے ساتھ بیوی والا تعلق بغیر نکاح کے رکھنا یہ جائز تھا. حضور علیہ السلام کی بھی باندی تھی، ان کا نام تھا ماریا. اس سے آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، ابراہیم. تو یہ امام جعفر صادق کی ایک باندی تھی جن کا نام تھا حمیدہ. اس حمیدہ سے یہ پیدا ہوئے تھے امام موسیٰ کاظم. تو چونکہ مدینہ کے قریب ابوا پڑتا ہے تو پھر جب یہ بڑے ہوئے تو پھر زیادہ وقت انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر ہی گزارا. تو ظاہری صفات ان کی رنگ ذرا گہرا گندمی تھا، ایک تو ہوتا ہے لائٹ براؤن، ان کا تھوڑا گہرا گندمی تھا، اور قد درمیانہ تھا. اور انگوٹھی پہنتے تھے، اس کے اوپر انہوں نے لکھوایا ہوا تھا الملک للہ وحدہ، کہ بادشاہت اکیلے اللہ ہی کی ہے اور کوئی بادشاہ نہیں ہے. یہ ہر وقت دیکھ کر پڑھتے تھے تاکہ اللہ کی بڑائی دل کے اندر موجود رہے. خیر انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ وہاں گزارا. تو مدینہ میں ان کو بہت سے القابات سے یاد کیا گیا، جن میں کاظم تھا، صابر تھا، صالح تھا، امین تھا. انہی میں ان کا ایک لقب تھا، وہ بڑا عجیب ہے، جو ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کو عطا کیا لوگوں نے. وہ تھا باب الحوائج، کہ یہ لوگوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا دروازہ ہے. یہ وہ دروازہ ہے جہاں سب ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. ان کی عادت تھی کوئی فقیر ان کے دروازے پر آتا پوری زندگی
انہوں نے کسی فقیر کو خالی نہیں بھیجا، جو آتا کچھ نہ کچھ دے کر اس کو رخصت کرتے تھے۔ اور سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ذہن میں آتا کہ فلاں غریب ہے، اس کو پیسے دینے چاہیے، تو تلاش کر کر کے پیسے لوگوں کو دیتے تھے۔ تو مثلاً اس ذہن میں آیا بھی اس کو 200 روپے دوں، تو 200 جیب میں نہیں ڈالتے تھے، 400-500 ڈال کر جاتے تھے۔ راستے میں جو ملتا، جاننے والا نہ جاننے والا، چھوٹا بڑا، سلام لیتے، اس سے کہتے یہ میری طرف سے ہدیہ رکھ لو۔ بانٹتے ہوئے پیسے جاتے اور بانٹتے ہوئے واپس آتے، جب جیب خالی ہو جاتی تو اپنے گھر میں آ جاتے۔ یعنی اتنا شوق تھا ان کو پیسے، جیسے ہمارے ہاں تو لوگوں کو پیسے اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے، لوٹنے کا شوق ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک شادی تھی تو ایک ہمارے عزیزوں کی لاہور میں، تو بتایا مجھے ایک عزیز نے کہ وہاں انہوں نے بڑے پیسے لٹائے، کہتے وہ 100 کی کاپی 10,000 کی یوں پھینکتے تھے۔ کہتا میں نے دیکھا اچھے بھلے مالدار لوگ بھی دیکھ رہے تھے نا، تو ان کے اوپر 2-4 گرتے تھے، وہ جیب میں ڈال لیتے تھے، کوئی چلو 400-500 آ ہی رہا ہے، خیر ہے۔ تو لوگوں کو لوٹنے کا شوق ہوتا ہے اور اہل بیتوں کو لٹانے کا شوق تھا، وہ جو ہوتا جیب سے نکال کر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا ابو مغیث۔ اس بیچارے نے ایک زمین لی کرائے پر اور وہاں کچھ کھیتی کی، جب وہ پک گئی تو اللہ کی شان اس کے اوپر بیماری آ گئی ٹڈیوں کی، اور وہ ساری فصل اس کی کھا کر خراب کر دیا۔ اب وہ بڑا رونے لگا، بڑا پریشان۔ ان کو ملا تو موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا جی میری تو فصل تھی، مجھے اسی پر تمنا تھی، میرا سارا مال لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کتنا تیرا مال لگا؟ کہنے لگا سب کچھ ڈال کے 120 دینار میرا وہ تھا جو ضائع ہو گیا، اب مجھے کیا نفع ملا، میرا تو اصل مال بھی ڈوب گیا۔ کہنے لگے 1 منٹ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے اس کو 150 دینار دے دیے سونے کے سکے، کہنے لگے 120 تو تیرا خرچہ جو تیرا ہوا تھا، اور باقی جو تجھے نفع ہونا تھا اور نہیں ہوا یہ تیرے 30 دینار تیرا نفع ہے۔ یہ نہ ہو کہ تو اپنے بچوں میں پریشان ہو کر جائے، خوش جا، یوں سمجھ تیری فصل کٹ گئی، بک گئی، تجھے نفع مل گیا، اور اس کا جتنا نقصان ہوا وہ پورا کر کے اس کے حوالے کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ یہ تھا باب الحوائج، کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، کہ جو آتا وہ محروم نہیں جاتا۔ ایک آدمی تھا، کسی کا غلام تھا، ان کو ان سے محبت تھی۔ اس نے ایک دفعہ کچھ پیسے جوڑ کر ایک حریرہ بنایا حلوے کی طرح، وہ ان کی خدمت میں لا کر پیش کیا کہ جی یہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر آپ کے لیے لایا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ تو ان کی عادت تھی، غریب آدمی کا دل نہیں توڑتے تھے، ہدیہ قبول کرتے تھے۔ لیا، پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا فلاں آدمی کے۔ کہنے لگے تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا اس نے ایک زمین میں مجھے کھیتی باڑی کے لیے رکھا ہوا ہے، بہت بڑی زمین ہے تو میں وہاں کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ تو امام موسیٰ کاظم اس کے مالک کے پاس چلے گئے، اس سے کہا یار ایک کام کرو، یہ غلام اور جس زمین میں یہ کام کرتا ہے یہ دونوں تم مجھے بیچ دو گے؟ اس نے کہا جی وہ تو بہت مہنگی زمین ہے، فرمایا جتنی بھی ہے تم مجھے بیچ دو گے؟ اس نے کہا اب آپ نے مانگی ہے میں انکار نہیں کرتا۔ تو غلام اور زمین دونوں اس نے بیچی، اور پتہ کتنے کی بکی؟ ہمارے پاکستان کے 2.25 کروڑ روپے کی وہ بکی زمین جو انہوں نے خریدی۔ اس کو پیسے دیے، زمین پر قبضہ لیا، اس غلام سے کہا کہ تم نے مجھے حریرہ بنا کر کھلایا، مجھ پر احسان کیا، مجھے اچھا سمجھا، اب تیرے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اب میں نے تجھے خرید لیا ہے، جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اور ایسے نہیں جانا، وہ زمین جس پر تم مزدوری کیا کرتے تھے وہ میں نے تمہیں ہبہ کر دی، تم اس کے مالک ہو، اب مالک بن کر کھیتی باڑی کرو، مزدور بن کر نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا آج کوئی آدمی اتنا بڑا کھلا دل رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ اہل بیت کو اللہ نے صبر جہاں دیا تھا، ان کا دل کھلا تھا، دینے میں بھی، برداشت کرنے میں بھی، ہر طرح سے اللہ نے ان کو صفات سے نوازا۔ تو یہ باب الحوائج ان کا لقب تھا۔ ایک ان کا لقب تھا رجل الصالح، نیک آدمی۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا یار کوئی نیک بندہ اللہ دا ہوئے تے دسو، تو لوگ کہتے ہیں فلاں شہر میں چلے جاؤ، ادھر ایک گاؤں ہے،
ایک چھوٹی بستی ہے، وہاں ایک بڑا اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے۔ تو یہ نیک بندہ ایک لقب ہوتا ہے جو بہت زیادہ نیک کو ملا کرتا ہے۔ تو اپنے علاقے اور اپنے زمانے میں ان کو وہ لقب ملا ہوا تھا کہ یہ رجل صالح ہے، کہ پورے علاقے کا سب سے نیک بندہ۔ اب وہ کیوں تھا نیک بندہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ایسا عجیب تعلق دیا ہوا تھا جو شاید ڈھونڈے سے بھی نہ ملے۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بڑے مشہور بزرگ بھی ہیں اور بڑے اچھے نیک آدمی اور اچھے علم والے بھی تھے۔ تو یہ کہنے لگے میں ایک دفعہ حج کے سفر پر نکلا تو ایک شہر آیا راستے میں قادسیہ، وہاں میں نے دیکھا ایک نوجوان ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، اس کے کپڑے بھی پرانے سے اور جوتی بھی ٹوٹی پھوٹی سی۔ تو میں نے کہا یہ کوئی فقیر لگتا ہے، اب یہ حاجیوں کے ساتھ ملے گا اور راستے میں ان کی روٹیاں کھائے گا، پانی پیے گا، ان سے پیسے مانگے گا، تو میں اس کو نہ ذرا ڈانٹتا ہوں تاکہ یہ انسان بنے۔ کہتے میں اس کو ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھا، جو ہی میں قریب ہوا تو وہ نوجوان مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے اے شقیق، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان بعد الظن اثم، کہ زیادہ بدگمانی نہ کیا کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کہتے میں نے کہا ابے تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، تو میرا نام کیسے جانتا ہے شقیق، اور تم نے یہ کیسے پہچان لیا کہ میں تمہیں کچھ کہنے آ رہا ہوں؟ تو میں نے کہا یار یہ تو اس کو میرے دل کا حال معلوم ہوا، یہ تو کوئی اور ہی آدمی لگتا ہے۔ کہتے میں نے کہا میں اس سے ملتا ہوں۔ اتنی دیر میں وہ اٹھا اور کسی ضرورت سے آگے گیا، پھر مجھے نہیں ملا۔ پھر آگے ایک شہر آیا وابسہ، وہاں میں نے اس نوجوان کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، بدن جھکا ہوا تھا، کپ کپ کی اس کے جسم پر اللہ کے خوف سے طاری تھی۔ تو میں نے کہا یہ کوئی نیک آدمی لگتا ہے، میں بیٹھ گیا۔ جب اس نے نماز کا سلام پھیرا تو میں اس نیت سے بیٹھا تھا کہ میں اس سے معافی مانگوں گا، توبہ کروں گا۔ کہتے جو ہی اس نے سلام پھیرا مجھے کہنے لگا شقیق، اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ 16ویں پارے کی آیت پڑھی، اللہ فرما رہے کہ میں ان لوگوں کو بخشوں گا جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، پھر ہدایت پر رہیں۔ تو مجھے کہا شقیق توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو ابدال لگتا ہے، عجیب آدمی ہے۔ کہتے پھر میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، یہ پھر ادھر ادھر ہوا، پھر غائب ہو گیا، پھر نہیں مجھے ملا۔ پھر ہم پیدل سفر تھا، آگے ایک شہر آیا تو وہاں پر میں نے اس کو پھر دوبارہ دیکھا۔ تو میں نے دیکھا یہ کنویں پر کھڑا ہے پیالہ لے کر پانی بھرنے کے لیے، ڈول نہیں ہے کنویں میں، تو نہ ہی اندر ڈالنے کی کوئی رسی۔ اب یہ انتظار میں کھڑا تھا تو اس کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ کے کنویں کے اندر گر گیا، اور نہ کوئی سیڑھی نہ کوئی رسی۔ تو کہتے یہ کھڑا رہا، تو پھر اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور یہ شعر پڑھا کہ انت ربی اذا زعمت من الماء وقوتی اذا اردت الطعام، کہ یا اللہ جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو ہی مجھے پانی پلاتا ہے، اور بھوکا ہوتا ہوں تو ہی مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس یہ ایک ہی پیالہ ہے اور کوئی پیالہ نہیں ہے، فلا یعدمنی، تو مجھے اس پیالے سے محروم نہ کر، میرا پیالہ واپس کر دے۔ کہنے لگے میں منظر دیکھ رہا تھا تو کنویں کا پانی یوں اوپر کو آنا شروع ہوا، پیالہ بھی ساتھ آ گیا اور بالکل کنارے پر پانی پہنچ گیا۔ اس نے پیالہ اٹھایا اور جلدی سے پانی بھر لیا اور ایک طرف کو ہو گیا۔ کہتے جب یہ سائیڈ پر گیا نا تو اس نے ایک مٹھی ریت کی بھری پیالے میں ڈالی، دوسری مٹھی ریت کی بھری پیالے میں ڈالی، اور یوں مکس کیا اور اس کو پینے لگ گیا۔ تو میں نے پیچھے سے کہا او اللہ کے بندے مجھے بھی اپنی برکت میں سے کچھ حصہ عطا فرما۔ تو اس نوجوان نے اپنا بچا ہوا تھوڑا سا مجھے دیا، کہا یہ تم بھی پی لو۔ کہنے لگے جب میں نے پیالہ پکڑا تو اللہ کی قسم میں ششدر رہ گیا، اس پیالے کے اندر شکر اور ستو، وہ پانی میں گھلا ہوا شربت بنا ہوا تھا، وہ پہلی مٹھی ڈالی شکر، دوسری ڈالی ستو بن گیا اور ہلا کے وہ پینے لگا۔ دیکھو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جب چاہے چیزوں کی صفات بدل دے، چاہے چیزوں کی خاصیتیں بدل دے۔ وہ کہنے لگے جب میں نے پیا تو اللہ کی قسم پوری زندگی میں نے ایسا لذیذ شربت کبھی نہیں پیا، اور پینے کے بعد پوری زندگی مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔
میں اپنے شوق سے پانی پیتا تو پیتا، یہ نہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے میں پانی پیوں۔ ایسا عجیب شربت تھا، میری پیاس ختم ہو گئی اس کو پینے کے بعد۔ تو میں نے کہا یار یہ نوجوان تو بڑا عجیب ہے۔ اس نے مجھ سے پیالہ لیا، کہتا میں ابھی آتا ہوں، وہ پھر غائب ہو گیا۔ پھر کہتے مجھے ملا مکہ کے اندر، تو مکہ مکرمہ میں پہلے زمانے میں ایک جگہ تھی زمزم کے کنویں کے پاس، اس کو اوپر سے چھائیں کی بھی تھی، نیچے سوراخ تھا بڑا، جیسے نا کوئی بڑا ڈول بناتے ہیں، تو زمزم سے پانی کنویں کا نکال کر اس کے اندر ڈالتے تھے، وہ وہاں پڑا پڑا ٹھنڈا ہو جاتا تھا، گرمی وہاں بہت ہوتی ہے، تو حاجی پھر وہاں سے آ کر پانی پیتے تھے۔ تو وہاں یہ کھڑا ہوا تھا اور کھڑا ہو کر زمزم کا پانی نوش کرنے لگا۔ تو کہتے میں نے دیکھا یہ جوں ہی وہاں پانی پی کر فارغ ہوا، بڑے بڑے مالدار لوگ آئے، بڑے بڑے شہزادے بھاگے اس کی طرف، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی اس کے بازو چوم رہا ہے، کوئی اس کا ماتھا چوم رہا ہے، اور لوگوں نے یوں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، تو کوئی اس کی جوتیاں سیدھی کرنے میں لگا۔ میں نے کہا بھئی یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے جو اہل بیت کا خاندان کا چراغ ہے۔ تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نے دل میں کہا واقعی یہ بندہ اہل بیت ہی کا ہو سکتا ہے جو اتنے کمالات کا مالک ہے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب اس تعلق کی وجہ سے اللہ سے لو ایسی لگی ہوئی تھی۔ ان کے بارے میں آتا رات کو جب تہجد میں اٹھتے تو سجدے میں پڑے بہت دیر تک آنسو بہاتے، اور اکثر یہ دعا مانگتے تھے اے رب عدم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک۔ اب یہ آنسو بہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تیرے بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، اب تیری بہت اچھی رحمت کا طلبگار ہے، تو کرم کا معاملہ فرما، مجھے معاف فرما دے۔ یوں ٹپ ٹپ آنسو بہا کر سجدوں میں یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب دیکھو میرے عزیزو، ہمیں بھی اللہ یہ ذوق عطا کر دے، کبھی ہم بھی کہیں کہ اللہ تیرے بندے کے گناہ بہت بڑھ گئے لیکن تیری رحمت سے نہیں بڑھے، تو معاف فرما دے، اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ ایک دفعہ دعا مانگ رہے تھے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، تو دعا یوں مانگی اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، کہ یا اللہ جب میں مرنے لگوں تو مجھے راحت کا معاملہ فرمانا، مجھے سختی سے بچا لینا، اور جب تو میرا حساب لینے لگے تو میرے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا، کوئی میری ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرنا۔ اس طرح اپنے اللہ کو منا کر ان لوگوں نے منا ہی لیا۔ ان کو ایک دفعہ جیل میں قید کیا گیا، تو جو جیل کے اوپر مامور ایک عورت تھی جو ان کی نگرانی کرتی تھی، کھانا وانا دیتی تھی، اس نے یہ بات بتائی کہ میں نے ان جیسا عبادت گزار زندگی میں نہیں دیکھا۔ ترتیب کیا تھی؟ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھتے، تھوڑا ذکر کرتے، پھر نفل پڑھتے، پوری رات نفلوں میں گزارتے، کچھ دعائیں میں گزارتے۔ اسی اثناء میں فجر کی اذان ہوتی، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے ذکر کرتے، پھر اشراق کی نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر کچھ نفل پڑھتے، پھر اس کے بعد چاشت کا وقت آتا تو نفل پڑھ کے کھانا کھاتے، اس کے بعد سو جاتے۔ تو جوں ہی زوال کا وقت ہوتا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، اٹھ جاتے، اور اٹھ کر پھر ظہر کی نماز سے لے کے عصر تک نفلوں میں رہتے، عصر کے بعد مغرب تک پھر ذکر کرتے، مغرب سے عشاء تک پھر نفل پڑھتے، اور عشاء کے بعد پھر وہی روٹین۔ کہنے لگی جتنے دن جیل میں گزارے اسی طرح گزارے، تھوڑا سا دن میں سوتے، باقی سارا وقت اللہ کے سامنے رو رو کر گزارتے۔ اب بتائیں کہ اب ہماری حالتیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ یہ ہے تھوڑا سا فارغ ٹائم ملا ٹی وی لگا لیا، اس سے فارغ ہوئے موبائل میں لگ گئے، اس سے فارغ ہوئے کسی اور مشغلے میں لگے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ان مشاغل کی بجائے اللہ سے باتیں کرنے کا لطف اللہ نے عطا کر دیا تھا۔ کاش اللہ ہمیں بھی ایسا لطف عطا کرے۔ میں ایک دفعہ بازار میں ہم گشت پر گئے تو ایک نوجوان کو دیکھا، وہ دکان پہ کام کر رہا ہے، کان میں اس نے جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے وہ جو بلوٹوتھ، اور موبائل پہ فون آیا ہوا ہے۔
اب وہ باتیں بھی کرتا جا رہا ہے اور اپنے کام بھی کرتا جا رہا ہے، باتیں بھی کرتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کس سے باتیں کر رہا ہے؟ وہ جو دکان کا مالک تھا مینوں کہتا مولوی صاحب عاشقاں دی زندگی عجیب ہی ہوندی ہے، کہتا یہ سارا دن باتیں کرتا رہتا ہے، کام بھی کرتا رہتا ہے۔ تو میں نے وہاں سوچا، میں نے کہا اس کو پنجابی کی ایک مثال ہے، ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔ تو وہ اللہ کے لیے بنی تھی مثال، آج ہم نے وہ لوگوں کے لیے بنا دی، ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔ یار اللہ ہے، اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ خیر وہ ان لوگوں کو اللہ نے دیا۔ پھر امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، اہل بیت کو علم وراثت میں ملا ہے، چونکہ نبیوں کا خاندان ہے تو بھائی ان کو علم تو ملنا ہی ملنا تھا۔ ان کے عجیب عجیب علم کی اللہ نے ان کو جو صفات دی تھی کہ اپنے علم سے انہوں نے ایسا لوگوں کو کھینچا ہے۔ شام میں ایک راہب تھا، وہ روزانہ لوگوں کو درس دیا کرتا تھا، اپنے مطابق جو کوئی بات بتاتا۔ تو ایک دن امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں کہیں تشریف لے گئے، بیٹھ گئے۔ اس نے ان کو دیکھ کر کہا تم مسافر ہو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ وہ کہنے لگا یہ بتاؤ ہمارے مخالف ہو یا ہمارے دوست ہو؟ اگر کہتے دوست ہوں تو بری بات تھی، عیسائیوں کے دوست کیسے ہوتے؟ اگر کہتے مخالف ہوں تو لڑائی ہو جاتی۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ میں تمہارے مخالفین میں سے نہیں ہوں، یعنی یہ بھی نہیں کہا دوست ہوں، یہ بھی نہیں کہا مخالف ہوں، کہ میں تمہارے مخالفین میں سے نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم امت مرحومہ میں سے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے یہ بتاؤ علماء میں سے ہو یا جاہلوں میں سے ہو؟ اب اگر کہتے عالم ہوں تو بڑائی تھی، اگر کہتے جاہل ہوں تو یہ جھوٹ تھا۔ تو کہنے لگے میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں عالموں میں سے ہوں، تو بیچ کا راستہ نکالا۔ وہ راہب کہنے لگا یہ تو بڑا عقل مند معلوم ہوتا ہے، کہ میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے اپنے پاس بٹھا لیا، کہتا میں تجھ سے سوالات کروں گا، جواب دو گے؟ کہنے لگے ہاں پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ طوبہ درخت ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، تم کہتے ہو اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ درخت ایسا ہے جس کی جڑ یہاں ہے اور شاخیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یعنی تم کہتے ہو ہمارا نبی طوبہ درخت ہے اور اس کے نور اور اس کی برکت کی شاخیں ہمارے دلوں کے اندر محبت کی شکل میں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز ایک جگہ ہو اور اس کا اثر پوری دنیا میں پھیل جائے؟ تو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے سورج دیکھا ہے کبھی؟ کہتا ہاں۔ اور تو کہتے وہ دیکھو سورج آسمان پہ کھڑا ہے؟ کہتا کھڑا ہے۔ کہتا اب یہ وہاں ہے اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے؟ کہتا ہاں۔ کہتا ایسی ہمارے نبی کی برکت بھی پھیل رہی ہے۔ اب وہ چپ ہو گیا، کہنے لگا اچھا مجھے ایک اور بات بتاؤ کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ کھاتے رہو ختم ہی نہیں ہوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک چیز کھا رہا ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہی؟ اب دیکھو نا 10 آم پڑے ہیں، آپ نے ایک آم اٹھایا تو 9 رہ گئے، اب یہ کیسے کہ آپ نے آم اٹھایا اور پھر وہ 10 کے 10 ہی رہے؟ تو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اچھا ایک بات بتاؤ، جب ہم چراغ جلاتے ہیں تو اس کی روشنی ہم سب استعمال کرتے ہیں، اب جیسے یہ بلب جل رہے ہیں اس کی روشنی ہم سب استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ 5 منٹ بعد روشنی کم ہو جائے اور کم ہو جائے اور کم ہو جائے پھر بند ہی ہو جائے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ کہنے لگے جس طرح روشنی استعمال کرنے کے باوجود کم نہیں ہوتی، اسی طرح جنت کی نعمتیں استعمال کے باوجود کم نہیں ہوں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تم لوگ کہتے ہو کہ جنت میں آدمی کھائے گا پیے گا، حدیث میں آتا ہے ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون، جنتی لوگ کھائیں گے پیئیں گے، ولا یبولون، پیشاب نہیں ہوگا، ولا یتغوطون، پاخانہ نہیں ہوگا، ولا یمتخطون، ناک کی صفائی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھائیں پئیں اور پیشاب پاخانہ بھی نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا یہ بتا، جب تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، ہر بچہ ہی رہتا ہے، وہاں 9 مہینے بھوکا تو رہا نہیں، کھایا ہی ہے نا تو نے، اللہ نے کسی طریقے تجھے خوراک پہنچائی، اور ماں کے پیٹ میں بچہ نہ پیشاب کرتا ہے نہ پخانہ کرتا، کر دے تو یا ماں مرے گی یا بیٹا مرے گا، کچھ تو ہوگا۔
تو کہا جس طرح وہ 9 مہینے کھا کر بغیر پیشاب پخانے کے گزر جاتے ہیں، جنت کی پوری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ وہ حیران ہو گیا، کہتا یار یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے۔ کہا اچھا مجھے ایک بات اور بتاؤ، تم لوگ کہتے ہو کہ جنت میں جو خادم کھڑے ہوں گے، جنتی سوچے گا کہ میں نے آم کھانا ہے تو آم پہلے ہی آ جائے گا اس کے پاس، وہ سوچے گا پانی پینا، پانی پہلے آ جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو کچھ کہو نا اور سوچو اور وہ تمہارا کام کر دے؟ تو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دیکھو ہمارا جو جسم ہے، اب مثلا میں اپنے ہاتھ سے کہہ رہا ہوں میں نے ہلانا ہے، تو میں نے اس کو کہا نہیں ہل، بس دماغ میں آیا کہ ہلنا ہے اور یہ ہلتا ہے، دماغ میں آتا ہے چلنا ہے تو آدمی چلتا ہے، تو بھوک دماغ میں آتی ہے میں نے کھانا کھانا ہے تو آدمی کھاتا ہے۔ کہ جس طرح ہمارا پورا جسم ہماری سوچ پر چلتا ہے تو اللہ ہمارے خدام کا کنیکشن بھی ہمارے دماغ سے جوڑ دیں گے، ہم سوچیں گے ان کو خود بخود اشارہ ملے گا اور ہمارے سامنے چیزیں حاضر ہوں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کہتا اب میرا آخری سوال صحیح بتانا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہ یہ بتاؤ کہ جنت کی چابی سونے کی ہے یا چاندی کی ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہ سونے کی ہے نہ چاندی کی ہے، جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بتا یہی ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا ہاں چابی تو یہی ہے۔ تو پورا عیسائیوں کا جو مجمع بیٹھا تھا کہنے لگے اگر یہی چابی ہے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ پورا مجمع اور وہ عیسائی پادری سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، امام موسیٰ کاظم کے علم کے معترف ہو کر کہ یہ بندہ کیسا عجیب ہے، اس نے کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جس کے اندر ابہام رہ جائے۔ یہ اہل بیت کو نبی کا علم اللہ نے وراثت میں دیا تھا اور یہی اس کے حامل تھے۔ ہارون رشید نے ان کو ایک دفعہ بلایا اور کہنے لگا اے موسیٰ مجھے تم سے ایک اشکال ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہ تم لوگوں کو کہتے ہو کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، تم نبی کی اولاد کیسے ہو؟ تم تو علی کی اولاد ہو، کیونکہ جو نسل چلتی ہے وہ باپ سے چلتی ہے، ماں سے نہیں چلتی۔ تمہاری ماں نبی کی بیٹی تھی لیکن علی تو نبی کا بیٹا نہیں تھا، نہ نبی کا کوئی اس کے ساتھ نسب کا تعلق تھا۔ تم علی کے بیٹے ہو، نبی کے بیٹے نہیں ہو سکتے، تم اپنے آپ کو نبی کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ جس میں تھا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس۔ کہ یہ اللہ نے سارے نبیوں کے نام گنوائے اور کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبیوں کی اولاد میں شمار کیا ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں تھا۔ تو یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کی اولاد باپ کی وجہ سے ہیں کہ ماں کی وجہ سے ہیں؟ ہارون رشید کہنے لگا ماں کی وجہ سے۔ کہ جیسے عیسیٰ ماں کی وجہ سے نبیوں کی اولاد ہے، ہم بھی اپنی ماں اماں فاطمہ کی وجہ سے نبیوں کی اولاد میں شامل ہیں۔ کیسا عجیب جواب دیا۔ پھر کہنے لگے ایک اور دلیل سن۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ مباہلہ ہوا، حضور علیہ السلام نے عیسائیوں سے کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو حضور اپنے بیٹوں کو لائے تو حسن اور حسین کو لے کر آئے۔ کہ حسن و حسین کو نبی نے اپنا بیٹا سمجھا، قرآن نے بیٹا کہا، تو جب یہ دونوں نبی کے بیٹے بن گئے تو ہم ان کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی نبی کے بیٹے ہوئے۔ تو ہارون رشید کہنے لگا مان گیا، واقعی تیرا علم کمال کا ہے، میں اس کا کیا جواب دوں؟ بڑی پکی مہر لگا دی قرآن پاک سے۔ حج پر گئے تو ہارون رشید حضور علیہ السلام کے روضے پر آیا، اس نے وہاں آ کر ایک سلام پیش کرنا تھا۔ تو اب ہارون رشید یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، تو اس اعتبار سے یہ حضور کو ابن عم کہتے تھے کہ وہ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو جا کر سلام پیش کرنے لگا السلام علیک یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلامتی ہو، اور فخر کے طور پر کہا کہ سارا مجمع سمجھے کہ یہ حضور کا رشتہ دار ہے۔ پیچھے امام موسیٰ کاظم اس کے آ رہے تھے، جب ان کی باری آئی تو انہوں نے سلام کیسے پڑھا، بڑا عجیب انداز۔
آ کے کہنے لگے السلام علیکہ یا ابتی، اے میرے ابا جان سلام قبول فرمائیے۔ ہارون رشید جل گیا، کہنے لگا بھائی یہ تو واقعی فخر کی بات ہے، اب میں تو یہ نہیں کہہ سکتا یا ابتی اے میرے باپ، یہ تجھے ہی اللہ نے اعزاز دیا کہ تو نبی کو اپنا باپ کہہ سکتا ہے۔ تو علم ایسا عجیب اللہ نے دیا تھا، موقع موقع پر اپنے علم کا اظہار کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو ملتے ہی کہنے لگے تم ابو حنیفہ ہو جو فقیہ ہے؟ نعمان کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں۔ آپ مجھے کیسے پہچان گئے؟ میں نے تو آپ سے کبھی ملاقات نہیں کی، ہماری پہلی ملاقات ہے۔ کہنے لگے اصل میں قرآن میں اللہ نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے انوارات نظر آتے ہیں، تو مجھے تمہاری پیشانی پر وہ نور دیکھ کر لگ گیا کہ یہ نعمان ہی ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں۔ یعنی اس طرح اللہ نے ان کو عجیب فراست عطا فرمائی تھی۔ ان کے اوپر بڑے بڑے حالات بھی آئے، تنگیاں، یہ نیک لوگوں کے ساتھ حسد چلا ہی کرتا ہے اور ان کے ساتھ بھی حسد چلا۔ خلیفہ مہدی جو تھا اس نے حسد کی وجہ سے اس کو ڈر لگا کہ یہ میرے خلاف بغاوت نہ کر دے۔ کیا مطلب کہ یہ کہہ دے بھی میں بادشاہ ہوں تو سارے لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے میرے خلاف، تو جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس نے ان کو قید میں ڈال دیا۔ جب وہ قید میں ڈلے، ادھر مہدی کو خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بڑے غصے میں اور آ کر اس کو ڈانٹا اور قرآن کی آیت پڑھی کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم لوگوں سے یہی امید تھی کہ اگر تمہیں اللہ زمین میں بادشاہت دیں گے تو تم فساد پھیلاؤ گے اور رشتہ داریوں کو توڑو گے۔ تو مطلب حضرت علی نے ڈانٹ کر کہا کہ تم نے ان کو کیوں بے گناہ جیل میں ڈالا، اور غصے میں ڈانٹا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کو اپنے خادم سے کہا موسیٰ کو نکال کر لاؤ جیل سے، ابھی ابھی جلدی کرو۔ اس نے کہا لگتا ہے قتل کریں گے، جو اتنی رات کو بلا رہے ہیں۔ جو ہی وہ آئے کہنے لگے مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مجھے حضرت علی نے خواب میں آ کر ابھی ابھی بڑا سخت ڈانٹا ہے، اب تم مجھ سے وعدہ کرو میرے خلاف بغاوت نہیں کرو گے۔ امام موسیٰ کاظم فرمانے لگے نہ میرا پہلے بھی ارادہ تھا اور نہ میری شان کے لائق ہے کہ میں بغاوت کروں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے ان کو بہت سے پیسے ہدیہ کیے اور معافی مانگ کے وہیں رخصت کر دیا۔ پھر کئی سالوں کے بعد ہارون رشید نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا، یہی معاملات کی وجہ سے۔ جب یہ جیل میں تھے تو کئی دن جیل میں رہے۔ ایک دن سوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے موسیٰ، تجھے انہوں نے ناحق جیل میں ڈالا ہے، میں تجھے ایک دعا سکھانے لگا ہوں، یہ دعا پڑھ لے۔ جب تو یہ پڑھ لے گا نا تو آج ہی رات تجھے جیل سے رہائی مل جائے گی، بس تو یہ دعا پڑھ لے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ یا سامع کل صوت یا سابق الفوت۔ اب ترجمہ کیا؟ اے وہ ذات جو ہر آواز کو سنتی ہے، اے وہ ذات جو ہر چیز پر قبضہ کرنے والی ہے، یا بعد الموت، اے وہ ذات جو ہڈی کے اوپر گوشت چڑھاتی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ کرنے والی ہے۔ اسألک باسمائک الحسنی، میں تیرے پاکیزہ ناموں کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ واسألک باسمک الاعظم الاکبر المخزون المکنون الذی لا یطلع علیہ احد من المخلوقین، میں تیرے اس نام کے ذریعے تجھ سے مانگتا ہوں جو بہت بڑا ہے، چھپا ہوا ہے، اور پوری مخلوق میں اس نام کو کوئی جانتا نہیں ہے، جس کو اس میں اعظم کہتے ہیں۔ اور پھر آگے کہنے لگے کہ یا حلیمن ذا انات، اے وہ ذات جو بہت برداشت کرنے والی ہے، یا ذل معروف الذی لا ينقطع ابدا ولا يحصى عددا، اے وہ ذات جس کی نعمتیں نہ کبھی ختم ہوتی ہیں نہ کبھی گنی جا سکتی ہیں۔ فرج عنی، تو میرے اوپر رحم کر کے میری اس تنگی کو دور فرما دے۔ یہ کلمات کہتے میں نے رات کو پڑھے
اور رات ختم نہیں ہوئی، صبح سے پہلے پہلے ہارون رشید کا پیغام آ گیا کہ موسیٰ کو جیل سے آزاد کر دو۔ بھائی کیوں، کیا ہوا؟ کہا بس چھوڑ دو اس کو۔ اللہ نے ایسے اس کے دل کو پلٹا، راتوں رات یہ جیل سے نکل گئے۔ اور یہ بڑی زبردست کلمات ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کسی تنگی کا شکار ہو، کسی پریشانی میں پھنسا ہو، ان کلمات کو پڑھ لے، اللہ اس کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ یہ بہت عجیب کلمات ہیں۔ پھر اس کے بعد چند سال گزرے، دوبارہ ان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ لیکن اللہ کا نظام ہے کہ جب اللہ کسی پر کوئی تنگی لانا چاہتے ہیں تو اس کے دور ہونے کے اسباب ختم کر دیتے ہیں۔ اس مرتبہ انہوں نے یہ دعا نہیں پڑھی، بھول گئے دعا پڑھنی، اللہ نے بھلا دی۔ اسی جیل میں رہے، پھر ان کو جیل میں زہر دے دیا گیا۔ اس زہر سے ان کو بخار چڑھا، بہت تیز بخار ہوا، اور اسی بخار میں بغداد میں یہ قید تھے جیل میں، کیونکہ مدینہ میں اس وقت جیل ویل نہیں تھی، تو بغداد میں انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ تو مدینہ سے بغداد جیل میں اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ بغداد میں ہی ان کی قبر بنی، وہیں آج بھی ان کا مزار ہے، اور 55 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اب یوں اپنی زندگی گزار اہل بیت کے سارے بندوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ کوئی قتل ہو رہا ہے، کسی کو زہر دیا جا رہا ہے، یہ پیچھے سے سلسلہ یوں ہی چلا آ رہا ہے۔ اس خاندان پہ بڑے بڑے حالات آئے، بڑی بڑی تنگیاں دیکھیں، لیکن اللہ نے ان حالات کے باوجود ان کو ایسا چمکدار ستارہ بنایا۔ آج بھی ان کی روشنی ہمارے دلوں کو روشن کر رہی ہے۔ ان کے قصوں میں کتنا نور ہے، ان کی باتوں میں کتنی چاشنی ہے کہ سن کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں ان کی مبارک زندگیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔